اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ ہدایت اور نہج البلاغہ کے عنوان سے اپنے اس چوتھے سیشن میں آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں۔ گفتگو آج یہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ ذات توحید نے انسانی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنی مقدس کتاب قرآن مجید کا انتخاب کیا، اور یہ بھی اس کی رحمت کا ایک جلوہ ہے کہ قرآن مجید جیسی کتاب نازل فرما کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات کو بھیج کے انسان کو انسانی بلندیوں اور کمالات کو پانے کے لیے اس کو مدد اور نصرت مہیا فرمائی۔ ذات توحید نے اپنی کتاب کو جس موضوع سے یاد فرمایا ہے وہ ھدی للمتقین کے عنوان سے ہے۔ لا ریب فیہ، یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی اگر اس میں شک کرتا ہے تو یہ اس کے عقل کی کمزوری ہو سکتی ہے، ورنہ اس کتاب میں شکوک کی کوئی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے۔ گزشتہ سیشن میں یہ عرض کیا تھا کہ اگر کوئی شخص پوچھے کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے تو اس کتاب الہی کا موضوع ہدایت ہے۔ اب اس ہدایت کے لیے جو ہستیاں چراغ ہیں، ذات پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں سراجا منیرا کہا، اور نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 185 میں جناب امیر علیہ السلام نے اپنا تعارف جس انداز میں کرایا ہے وہاں بھی اس سراج کا تذکرہ ہے۔ پیغمبر اکرم نے حدیث ثقلین میں واضح فرمایا ہے کہ میں ان کو قرآن کے ساتھ آپ کے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ آپ گمراہیوں سے بچیں اور ہدایت کی راہوں کو پا سکیں۔ جناب امیر علیہ السلام اب جس جملے کو اپنی عظمت بیان کرنے کے لیے، اپنا مقام بیان کرنے کے لیے بیان فرماتے ہیں انما مثلی بینکم مثل السراج فی الظلم، آپ کے درمیان میری مثال ایسے ہے جیسے اندھیرے میں چراغ کی۔ تو عرض یہ کرنا مقصود ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے اپنے آپ کو چراغ کہا۔ اب کتاب کے لیے چراغ چاہیے، اور کتاب خدا کتاب ہدایت ہے۔ اب ہدایت کے چراغ کا نام اس خطبے کے حوالے سے جناب امیر علیہ السلام کے اپنے فرمان کے حوالے سے اس چراغ کا نام اور اس چراغ کی پہلی کڑی کا نام جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے۔ اب اس چراغ سے اگر ہمیں استفادہ کرنا ہے اور کتاب خدا کو اپنی زندگیوں میں روشنی کے لیے استعمال کرنا ہے تو اس کتاب کے نور اور اس کتاب کی روشنی سے مستفید ہونے کے لیے چراغ اہل بیت ضرور اپنے ہاتھ میں تھامنا پڑے گا، اور ان دونوں کو لے کے ہم اپنی اس زندگی میں اپنے آپ کو سنوار سکتے ہیں اور انسانی کمالات کی ان راہوں کو طے کر سکتے ہیں۔ البتہ یہ ایک خطبہ ہے جس میں جناب امیر علیہ السلام نے اس انداز میں اپنے آپ کو چراغ کہا۔ سوال وہی پھر ہوتا ہے کہ کتاب خدا کس موضوع کی کتاب ہے؟ ہدایت کی میں نے عرض کیا تھا کہ ہدایت کے تمام اصول اور ہدایت کے تمام رموز، انسانی کمال کے وہ تمام اصول اس کتاب خدا میں موجود ہیں۔ اب اگر اس کتاب خدا میں انسانی کمالات کی تمام اشیاء اور تمام اصول موجود ہیں تو جناب امیر علیہ السلام اور اہل بیت میں سے ہر ایک فرد ان اصولوں کے لیے چراغ کی منزلت رکھتے ہیں اور ان اصولوں کو واضح اور روشن کرنے کا مقام ان کو حاصل ہے۔
لہٰذا اب جس مرحلے کو آپ لیں اس مرحلے میں ہم اصول لیں گے اللہ کی کتاب سے، اور ان اصولوں کی وضاحت ان چراغوں کی روشنی میں طے ہوگی۔ اس لیے میں اپنا جملہ بار بار دہراتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید کی تفسیر کا نام ہے نہج البلاغہ، اور معبرون عن کتاب اللہ، یہ ہستیاں اللہ کی کتاب کی تعبیر اور اللہ کی کتاب کی تفسیر پیش کرنے والی ہیں۔ اب جناب امیر علیہ السلام سے ہم وہ چیزیں وضاحت سے طلب کر سکتے ہیں جو قرآن مجید میں موجود ہیں، اور قرآن مجید میں سب سے بڑا موضوع جو ہے وہ قرآن مجید خود، چونکہ ایک معجزہ جاودان ہے، معجزہ دائمی ہے، اور یہ معجزہ کس کے لیے ہے؟ خود ذات توحید کا پتہ بتلانے کے لیے بھی یہ معجزہ موجود ہے۔ تو میں اس کو اگر یوں کہوں کہ قرآن مجید کے موضوعات میں سے جو ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں ان میں سے سر فہرست موضوع ہے اللہ کی معرفت۔ اب اگر اللہ کی معرفت قرآن مجید سے ہے تو اس معرفت کی وضاحت ان چراغوں کے ذریعے سے ہوگی۔ لہٰذا اگر توحید کی حقیقی پہچان چاہیے خواہ کسی شخص کو بھی کسی زمانے میں بھی، تو اس کو ہدایت توحید کی رہنمائی کے لیے ان ہستیوں کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اور اگر آپ نہج البلاغہ کو دیکھیں تو بزرگ علماء نے بہت خوب کہا کہ نہج البلاغہ، بلکہ میں اگر یہاں اس خطبے کا بھی ایک جملہ آپ ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں، مفتی جعفر حسین مرحوم کا یہ ترجمہ جو میں اکثر یہاں استعمال کرتا ہوں، وہ اس کے حوالے سے نمبر ہے 184 اس خطبے کا۔ سید رضی نے اس خطبے کی شروع میں یہ بیان فرمایا، یہ خطبہ توحید کے متعلق ہے اور علم و معرفت کی اتنی بنیادی باتوں پر مشتمل ہے کہ جن پر کوئی دوسرا خطبہ حاوی نہیں ہے۔ یعنی خطبے میں توحید کے وہ اصول بیان ہیں جو سب سے زیادہ اسی خطبے میں موجود ہیں۔ اور اگر پہلا جملہ جو ہے ما وحدہ من کیفہ، جس نے خدا کی کیفیتوں کو بیان کیا، جس نے خدا کو کیفیتوں سے متصف کیا کہ وہ کیسا ہے، تو اس نے اس کو توحید سے نکال دیا ہے۔ یہاں اس پہلے جملے سے یہ خطبہ شروع ہوتا ہے، اور توحید کے اصولوں کے لیے بہترین خطبہ سید رضی کے فرمان کے مطابق یہ خطبہ نمبر 184 ہے، 184۔ اب 185 کا یہ جملہ میں آپ حضرات کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں، اور اس سے پہلے خطبات کو اگر آپ دیکھیں، خطبہ نمبر 183، تو وہ خطبہ جو ہے وہ جناب امیر علیہ السلام کا اپنے انداز سے ایک جدا سا خطبہ ہے، اور وہ ہے کہ جہاں جناب امیر علیہ السلام کبھی چونٹی کو سامنے رکھ کے، کہیں مکڑی کو سامنے رکھ کے، کبھی کھجور کے تنے کو سامنے رکھ کے توحید کی ابحاث جو ہیں وہ جناب امیر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ریپیٹ کر رہا ہوں، پہلے ہم ان کو عرض کر چکے ہیں۔ بہرحال اب ہدایت اگر اس چراغ کے ذریعے سے اور اس کتاب کے ذریعے سے حاصل ہو تو پھر انسان کو ایک قوت حاصل ہوتی ہے، اور اس قوت کے ساتھ انسان پھر دین میں مضبوطی کے ساتھ، بغیر اپنے آپ کو ادھر ادھر پھرانے کے اور بغیر اپنے قدموں کو ڈگمگانے سے انسان مستقیم طور پر اور مضبوط طور پر اس راہ ہدایت کو طے کر سکتا ہے، جب دونوں چیزیں اس کے پاس ہوں۔ اس کا ہاتھ قرآن مجید اور اہل بیت کے دامن کو تھامے ہوئے ہو تو وہ اطمینان سے اور قوت کے ساتھ۔ اور جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبۃ الحمام میں جہاں صفات متقی بیان فرمائی ہیں، وہاں متقی کی ایک صفت جناب امیر علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ متقی وہ ہے کہ قوتاً فی الدین، جو دین میں بڑا مضبوط اور بڑا قوی ہوتا ہے۔ اب دین میں مضبوط اور قوی کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا عقیدہ، اس کے اعمال، بالخصوص عقیدے میں، چونکہ اعمال کا تعلق عقائد سے ہے، عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اسی مضبوطی کے ساتھ انسان اعمال بھی انجام دے گا۔ تو اب وہاں قوتاً فی الدین، متقی کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ دین کے مسئلے میں بڑا قوی ہوتا ہے۔ امیر المؤمنین وہ قوت یزداں کی نشانی جو لا فتح الا علی کے مصداق، وہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں میرا چاہنے والا، میرا محب، میرا محبوب، میرا موالی، وہ دین کے مسئلے میں بڑا قوی ہوتا ہے۔ قوتاً فی الدین، متقی کی صفت، خطبہ نمبر 191، 191، اس کو دیکھیے، وہاں صفت متقی جناب امیر علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی ہے کہ متقی وہ ہے جو دین میں قوی ہوتا ہے۔
اب دین کی بنیاد کیا ہے؟ دین کی بنیاد ہے عقائد، یعنی عقائد میں اتنا قوی ہوتا ہے کہ زلزلے آتے ہیں تو آتے رہیں، مشکلات آتی ہیں تو آتی رہیں، اس کے عقیدے میں کبھی کوئی کمزوری نہیں ہوتی، بلکہ اس حد تک کہ جناب امام حسین علیہ السلام کی اس توحید کی عظمت کے جملات جو کبھی سجدے میں اور کبھی زخموں کے بعد جناب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں فرمائے ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں تو جناب امام کا ایک مشہور فرمان ہے لو قطعتنی بالسیوف اربن، وہ مجھے تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں، یا بعض حوالوں سے تیری ذات بھی اگر مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو میرا دل پھر بھی تیرے غیر کی طرف جھکے گا نہیں۔ یعنی عقیدے کی مضبوطی یہ ہو تو پھر یہ دنیا کے چھوٹے موٹے مسائل انسان کو توحید سے مایوس نہیں کرتے، خداوند کریم کی ذات سے دور نہیں کرتے، بلکہ جتنے اس کے امتحانات آتے ہیں اتنا اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ تو متقی وہ ہوتا ہے جو قوتاً فی الدین، اس کا دین میں اس کی بڑی قوت اس کو حاصل ہوتی ہے، یعنی عقیدے کی پختگی میں جو ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے ایک اعتبار سے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی اس کے عقیدے پہ، اس کے دین پہ، اس کے نظریے پہ اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو وہ اس سے قوی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے اعتراضات، ادھر ادھر کے اعتراضات، اپنے آپ کو صاحب علم کہنے والوں کے اعتراضات سن کے یہ کہے کہ ہاں میرا عقیدہ جو ہے وہ کمزور ہے، نہیں، وہ قوت کے ساتھ اگر اس قوی امام کے دروس سے اور قوی امام کے فرامین سے، امیر المؤمنین جیسی عظیم ہستیوں کے ذریعے سے وہ توحید کے درس لیتا ہے تو پھر لوگوں کے اعتراضات اس کے عقیدے کو کمزور نہیں کر سکتے، اس کے اشکالات اس کے عقیدے کو متزلزل نہیں کر سکتے۔ اس کو اگر عقیدہ ہے اور قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے حوالے سے اس کو عقیدہ ہے کہ میرے امام 12 ہیں اور رب کی ذات توحید نے اس کائنات کو کسی زمانے میں بھی امام سے خالی نہیں رکھا، یہ اس کا وعدہ ہے، یہ اس کا لطف ہے، یہ اس کا کرم ہے، تو اب اگر اس کو 12واں امام نگاہوں سے نظر نہ بھی آئے تو اس کا عقیدہ مضبوط ہے، اس لیے کہ اس نے عقیدہ قرآن مجید کی آیات سے اور آل محمد کے ان چراغوں سے لیا ہے۔ اب اگر اس کو امام نظر نہیں آتا اور لوگ اس کے امام پہ اعتراض کرتے ہیں اگر آپ کا امام ہے تو کہاں ہے، تو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے اشکالات توحید سے لے کر امامت تک اور پھر اعمال تک اس کو کبھی متزلزل نہیں کرتے۔ قوتاً فی الدین، یعنی اس کا ایک تو عقیدہ خود پہچان کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے، پھر اشکالات سے بھی اس کا عقیدہ متزلزل نہیں ہوتا، اور تیسرا یہ ہے کہ قوتاً فی الدین، وہ دین پر عمل کرنے میں بھی قوی ہوتا ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ وہ سستی اور کوتاہی کرے، نہیں، دین نے جن احکام کو بجا لانے کا اسے حکم دیا ہے وہ بڑی مضبوطی اور قوت کے ساتھ اس کو انجام دیتا ہے۔ سردی ہو یا گرمی ہو، سردیاں اور گرمیاں، ماحول کی تبدیلیاں اس کو دین پر عمل کرنے سے روک نہیں سکتی، بلکہ وہ بڑی مضبوطی کے ساتھ دین پر عمل کرتا رہتا ہے۔ اگر تنہا بھی ہو، امام معصومین علیہ السلام نے بعض اوقات یہ فرمایا ہے کہ کمال تو یہی ہے کہ اگر پورا شہر، پورا علاقہ، پورا ماحول دین کے خلاف ہو، آپ وہاں اکیلے ہوں، وہاں آپ دین پر عمل کریں، تو یہ تو آپ کی قوت کا اور آپ کی مضبوطی کا ثبوت ہوگا کہ دیکھیے علی والے اور آل محمد سے دین لینے والے، تعلیمات قرآن و اہل بیت کو اپنا ذریعہ ہدایت سمجھنے والے وہ کتنے مضبوط ہیں۔ یعنی پھر اپنے دین پر عمل کرنے، اور دین پر عمل کرنے میں ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں گے تو اس میں وہ بھی، نماز بھی ایک حصہ ہے دین کا، روزہ ایک حصہ ہے دین کا، امر بالمعروف حصہ ہے دین کا، یعنی دین حقیقت میں وہی ہے کہ جو انسان کو کمالات تک لے جائے۔ اب توحید بھی دین کا حصہ ہے، نبوت بھی دین کا حصہ ہے، اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی دین کا حصہ ہے، اور دین کسی مخصوص وقت کے لیے دین نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی زندگی کو سنوارنے کے جو اصول ہیں وہ ان میں مضبوط ہے، اور ان اصولوں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ ایک اصول یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے ماحول میں بھی ماحول وہی رکھتا ہے جو اس کا رب اور اس کے مقدس امام اور معصوم امام فرماتے ہیں، وہ اتنا قوی ہوتا ہے اس مسئلے میں بھی کہ لوگ کہتے ہیں نہیں، ہمارے پاس بہترین نسخے ہیں۔ اس وقت انسان کو
گمراہ کرنے کے لیے اور راہ ہدایت سے ہٹانے کے لیے مختلف طریقے جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ یہی کیے جاتے ہیں کہ دیکھیے یہ نظریات جدید دور کے نظریات ہیں. آپ اس پہ ذرا غور فرمائیے. اس وقت دین سے ہٹانے کے لیے جو ایک ہتھیار استعمال ہوتا ہے، دین اسلام نے، وہ اعتراض یہ ہوتا ہے، دین اسلام نے ایک چیز ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں برس پہلے بیان کی تھی، لیکن اس وقت وسائل جدید مہیا ہو چکے ہیں، لہٰذا ہم جو چیز بیان کر سکتے ہیں وہ بہتر ہے. نہیں، جو اصول اسلام نے بیان کیے تھے ان اصولوں کی وضاحت ہو سکتی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بہتر نظریہ، کوئی بہتر رائے نہیں آ سکتی. اس لیے کہ خالق جس نے یہ اصول بنائے ہیں، اس خالق کے سامنے زمانہ محدود نہیں تھا، وہ زمانے بھر کا مالک ہے. اس نے قیامت تک کے لیے ہدایت کا ذریعہ مہیا کیا ہے. لہٰذا اگر کوئی اس حوالے سے ہمارے گھریلو ماحول پہ، ہمارے بچوں کی تربیت پہ، ہماری زندگیوں کے گزارنے کے طریقے پہ اعتراض کرتا ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس بہتر نظریہ ہے، ہم نے سائیکالوجی میں اتنی زندگی خرچ کی ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہمارا علم، قرآن کا علم ہمارے ہاں مکمل نہ ہو، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ اصول جو قرآن مجید میں موجود ہیں ان میں کوئی کمی ہے. لہذا قوتاً فی الدین کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کی جو ترتیب ہے، زندگیوں کو گزارنے کا جو سلیقہ ہے، جو راہیں ہیں، وہ بھی دین سے ہی لیں. اگر کوئی اس زندگی گزارنے پہ اعتراض کرتا ہے تو یہ متقی وہ ہوتا ہے جو متزلزل نہیں ہوتا، گھبرا کے دین کو چھوڑ کے کسی اور رائے کے پیچھے نہیں چل پڑتا، بلکہ اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، اسلام کے جو اصول ہیں جس حد تک مجھے معلوم ہیں وہ سب سے بہتر ہیں. یہی ہے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادہ کرنا اور ان چراغوں سے رہنمائی لینا. اب قوتاً فی الدین، یہ ایک تو یہ ہے کہ اپنی زندگی گزارنا، بلکہ ہمارے استاد محترم آیت اللہ العظمیٰ آغا شیخ فاضل لنکرانی مرحوم کا ایک نظریہ ہے. اس قوتاً فی الدین جب انہوں نے شرح فرمائی اس خطبے کی تو وہ اس سے ہٹ کے ایک چوتھا نظریہ ان کا ہے. وہ فرماتے ہیں قوتاً فی الدین میں یہ مراد ہے کہ انسان دین کی مخالفت جہاں دیکھتا ہے وہ نہ فقط یہ کہ خود اس سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ بڑی قوت اور بڑی جرت اور بڑی ہمت کے ساتھ وہ اس مخالفت دین کے ساتھ ٹکراتا ہے. یعنی اگر کوئی دین کی مخالفت میں مشغول ہے، دین کو چھوڑ کے، مثلا بد حجابی ہے، بے حجابی ہے، ایک شخص خاتون ہے، وہ زمانے کے ماحول سے متاثر ہو کے، آزادی کے جھوٹے نعرے سے متاثر ہو کے، اور اپنے آپ کو مردوں کے برابر کرنے کے اس نعرے کے حوالے سے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اسلام کے جو اصول حجاب ہیں، عورت کے لیے اسلام کے جو اصول ہیں ان میں شاید کمی ہے، وہ یہ پرانے زمانے کی بات ہے. تو اگر وہ اپنی کمزوری دین میں دکھاتی ہے، اس لیے کہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک خاتون جو اپنے دین میں قوت رکھتی ہے، سارا زمانہ کہتا رہے کہ نہیں پردہ آپ کے بلندیوں تک پہنچنے کے لیے رکاوٹ ہے، تو وہ بڑے فخر سے، بڑے اعتماد کے ساتھ اپنی عزت نفس کی بقا کی خاطر وہ کہے گی نہیں، میرے خالق نے میری بہتری کے لیے جو اصول بیان فرمائے ہیں وہی سب سے بہتر ہیں. تو اس حوالے سے قوتاً فی الدین کا وہ تیسرا مرحلہ ہے کہ انسان اپنے دین پر عمل کرنے میں خود مضبوط ہے. لیکن استاد محترم کا جو نظریہ ہے وہ فرماتے ہیں اس سے بڑھ کے حقیقی قوت یہ ہے کہ وہ اپنے دین میں قوت کے ساتھ عمل کر رہا ہے، لیکن اس دین کی مخالفت میں اگر کوئی اور بڑھ رہا ہے، دین کی کوئی اور مخالفت کر رہا ہے، تو وہ اسی قوت کے ساتھ اس دین کا دفاع کرتا ہے، اس دین کی حفاظت کرتا ہے اور اس میں کوتاہی اور سستی نہیں کرتا. یعنی ان کا نظریہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے میں وہ بہت قوی ہوتا ہے اور وہ اپنی قوت دکھاتا ہے. البتہ جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات آتی ہے تو یہ علماء کرام نے اکثر بیان فرمایا ہے اور ہماری اس طرف نظر رہنی چاہیے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا طریقہ وہ نہیں ہے جو اس زمانے میں چل
پڑ رہا ہے۔ دو چیزیں بڑی مشہور ہیں، بعض ممالک میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تنظیمیں قائم ہیں، اور ان کا پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ جس میں کوئی کمزوری دیکھتے ہیں اس پہ سب سے پہلے فتویٰ لگاتے ہیں کہ یہ کافر ہو گیا، یہ دین سے خارج ہو گیا۔ اور جب یہ اس قسم کے فتوے لگتے ہیں تو پھر ان فتووں کے بعد یا اس کے حصے میں کوڑے آتے ہیں، یا اس کے حصے میں زندان آتا ہے، یا اس کے حصے میں پھر قتل و تلوار آتی ہے۔ یہ امر بالمعروف کا طریقہ نہیں ہے۔ امر بالمعروف کا طریقہ، اور وہ درجات ہیں اپنی جگہ پہ، البتہ یہ ہے کہ ہم اس کو انکار نہیں کر رہے کہ یہ بعض ایسی جگہیں آئی ہیں اسلام میں جہاں دین کے دفاع کے لیے وہ اس ناسور کو اور اس بیماری کو کاٹنا پڑا۔ جیسے انسان اگر اپنے پورے بدن کو بچانا چاہتا ہے اور کوئی پھیلنے والی بیماری اس کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، وہ منت کر کے ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بنا کے اس ہاتھ کو کٹوا دیتا ہے، اس لیے تاکہ وہ بیماری جو اس ہاتھ میں آ گئی ہے وہ بیماری میرے دوسرے اعضاء میں پھیل نہ جائے۔ یہ ایک مرحلہ، لیکن یہ کہاں مرحلہ ہوتا ہے؟ یہ ابتدا نہیں ہے، یہ انتہا ہے اس مرحلے کی۔ اور وہ بھی ہر کوئی نہیں ہے کہ جو اٹھے اور اس ہاتھ کو کاٹ دے، یہ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ جو اس فیلڈ کا ماہر ہے اس سے مشورہ وہ ڈاکٹر کام کرے گا۔ آیا اس ہاتھ کے کٹنے سے، دیکھیے یہ بھی ایک طب کا مسئلہ، میڈیکل کا مسئلہ، آپ اس کو دیکھیے، ہاتھ بھی پاؤں بھی مثلا جسم کا کوئی حصہ نکالا اس وقت جاتا ہے یا کاٹا اس وقت جاتا ہے جب ڈاکٹرز مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اس عضو کو کاٹے بغیر باقی بدن محفوظ نہیں رہ سکتا۔ اب اگر ایک ڈاکٹر کو یہ معلوم ہے کہ باقی بدن بہرحال اب اس میں وہ بیماری سرایت کر گئی ہے، پھیل چکی ہے، شروع ہوئی تھی ہاتھ سے مثلا، لیکن اب تمام اعضائے بدن میں وہ بیماری پھیل چکی ہے، اب وہ ہاتھ کاٹے گا نہیں، وہ کہے گا کہ یہ بدن اتنا بیمار ہو چکا ہے کہ اب ہاتھ کاٹنے سے بھی اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، لہذا اس کو چھوڑ دو، ایسے ہی اس کو مرنے دو، یہ خود مر جائے گا۔ لہذا یہ درجات ہیں امر بالمعروف کے۔ میں جو عرض کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ ایسے نہیں ہے کہ کوئی اٹھ کے دوسرے کا ہاتھ کاٹ دے، بلکہ اس حد تک بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر انسان خود ڈاکٹر نہیں ہے تو اپنی تشخیص بھی وہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہتا میرا ہاتھ ہے میں اس کو کاٹ دوں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ دین کے مسئلے میں متقی قوی ہوتا ہے، اگر اس کے سامنے کہیں دین کی مخالفت ہوتی ہے تو بڑی قوت اور بڑی ہمت کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی بڑے تدبر کے ساتھ اور سوچ بچار کے ساتھ اس دین کی مخالفت میں وہ گھبراتا نہیں، مایوس نہیں ہوتا، بلکہ ہمت کر کے آگے بڑھتا ہے اور دین کی بقا کی خاطر دین کو حقیقی انداز میں پہنچانے کے لیے وہ کوششیں کرتا ہے۔ اور اس کا بہترین ذریعہ، میڈیکل کی بات ہے، بہترین ذریعہ کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر کتنا بھی ماہر ہو، اگر اپنے اور یہاں جس سوسائٹی میں ہم ہیں یہاں باقاعدہ آپریشنز وغیرہ سے پہلے ڈاکٹر مریض کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اس کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ ایک ڈاکٹر اگر کسی کا آپریشن بھی کرنا ہے، اس کو چیرنا پھاڑنا ہے، تو اس سے پہلے اس کی اس اعضاء کے ذریعے سے بدن کے کاٹنے سے جو اثر ہوتا ہے وہ تو ہوگا، لیکن اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اس مریض کی صحت کو کس حد تک بہتر بنا دیتے ہیں، یہ ہر کسی نے اقرار کیا ہے کہ کم از کم اگر اس کے اعضائے بدن پہ اثر نہ ہو تو اس کے ذہنی سکون میں ضرور اضافہ ہوتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس ڈاکٹر نے چند باتیں اس سے کر لی ہیں، یعنی وہ پیار بھری گفتگو بھی مریض کی صحت کے لیے ایک بہترین ذریعہ بن سکتی ہے۔ بہرحال بات پھیل گئی ہے۔ قوتاً فی الدین، ہدایت کی راہوں کو خود اگر کوئی پا لیتا ہے تو امیر المؤمنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ وہ پھر اس راہ پہ تنہا نہیں چلتا، بلکہ قوتاً فی الدین، بڑی مضبوطی اور بڑی ہمت و قوت کے ساتھ وہ دوسروں کو بھی اس راہ پہ چلانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر کہیں دین کی مخالفت اس کو نظر آتی ہے تو تبلیغ کا فریضہ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ وہ
انجام دیتا ہے۔ اور قوتاً فی الدین، استاد محترم نے جو اس نظریے کے لیے دلیل دی ہے وہ فرماتے ہیں قوتاً فی الدین، اپنے دین پر خود عمل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا مشکل دوسروں کو دین کی طرف رہنمائی کرنا مشکل ہے۔ اور انہوں نے اس سورہ عصر کو ثبوت کے طور پر بیان فرمایا ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ یعنی دوسروں کو بھی حق کی طرف آنے کی دعوت دینا، یہ سخت ہے، اور اس سختی میں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی ضرورت ہے۔ لہذا کامیاب مومن وہ ہے جو ایمان لاتا ہے، عمل صالح انجام دیتا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرتا ہے، دوسروں کو حق کی دعوت دیتا ہے، یہ تبلیغ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اور پھر اس راہ میں جو مشکلات ہوتی ہیں تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کو وسیلہ بنا کے ان کا مقابلہ کرتا ہے۔ قوتاً فی الدین، یہ مومن کی، یہ متقی کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ البتہ اس کو ادا کیسے کرنا ہے؟ جناب پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، مشکل سے مشکل وقت میں بھی بہترین سے بہترین انداز رحمت پاک پیغمبر نے اپنایا۔ وضاحت میں ہم نہیں جا سکتے، سورہ آل عمران کی آیہ نمبر 159 کو اگر آپ دیکھیں، سورہ آل عمران کا یہ حصہ حقیقت میں جنگ احد کی ان ظاہری اور وقتی شکستوں کو سامنے رکھتے ہوئے بیان ہوا ہے کہ جب پیغمبر اکرم کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے اور پیغمبر اکرم کے حکم کو بھولتے ہوئے جنگ احد میں پہاڑ کی چوٹی پہ یا پہاڑ کے اس گھاٹی میں جو جناب پیغمبر اکرم نے بعض حضرات کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ وہاں بیٹھیں اور جو کچھ بھی نیچے ہوتا رہتا ہے آپ اس کو جگہ کو مت چھوڑیں، انہوں نے وہ چھوڑا اور پھر ایک جیتی ہوئی جنگ شکست کی صورت میں بدلتی ہوئی نظر آئی۔ پیغمبر اکرم نے زخم کھائے، جناب امیر المؤمنین نے بہت سارے زخم کھائے اور بہت سارے مجاہدین اس جنگ میں شہید ہوئے، جن میں سے سر فہرست جناب حضرت حمزہ کی شہادت ہے۔ یہ ساری مشکلات بعض افراد کی وجہ سے جنہوں نے بالخصوص جناب پیغمبر اکرم کے حکم کو مد نظر نہیں رکھا اور اس گھاٹی کے، اس وادی کے اس حصے کو چھوڑ کے پیغمبر اکرم کے قرب کی طرف آ گئے، جو حقیقت میں مال غنیمت کی طرف آ گئے، تو پیغمبر اکرم کو ان کے ساتھ بھی ناراضگی تھی۔ پھر میدان جنگ میں کچھ افراد کھڑے نہ ہو سکے، پیغمبر اکرم بلاتے رہے اور وہ میدان چھوڑ کے چلے گئے، وہ افراد بھی سامنے تھے۔ اور کچھ افراد، زیادہ سے زیادہ تاریخ نے لکھا ہے کہ 10 یا 12 افراد جناب پیغمبر اکرم کے ساتھ رہ گئے تھے۔ اب باقی جب پلٹ کے آئے اور پیغمبر اکرم کے پاس آئے معافی مانگنے کے لیے کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا، ہم نے غلط کیا تھا، ان کے لیے یہ آیہ ہے آیہ 159 سورہ آل عمران، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ آیات رحمت مصطفیٰ کا اظہار یہ اس موقعیت کے لیے ہے کہ جب پیغمبر اکرم کے پاس وہ افراد جو ان کی وجہ سے یہ سارا کچھ پیغمبر اکرم کو دیکھنا پڑا، یہ تکلیفیں برداشت کرنی پڑیں، جب وہ پیغمبر اکرم کے پاس پلٹ کے آتے ہیں تو ذات توحید فرماتے ہیں یہ رحمت کا ہدیہ ہم نے آپ کو دیا ہے، اے میرا محبوب آپ اس ہدیے کو یہاں استعمال کریں، اس لیے کہ آپ اگر یہ ہدیہ رحمت استعمال نہ کرتے اور آپ رحمت کے بجائے غضب کے مالک ہوتے تو یہ افراد آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جاتے، پھر یہ پلٹ کے نہ آتے۔ یعنی ان کو آپ کی طرف پلٹانے کا سبب کیا بن رہا ہے؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، جو رب نے آپ کو رحمت کا تحفہ دیا ہے اس کو یہ جانتے ہیں، لہذا آپ کے پاس پلٹ کے آئے ہیں۔ اور جب پلٹ کے آئے ہیں تو میرا محبوب اب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ فَعْفُ عَنْهُمْ۔ یہ جو پلٹ کے آئے ہیں، انہوں نے جو اپنی غلطیوں کا اقرار کر لیا ہے، یہ جو اپنے اشتباہات کو سمجھ کے تیرے پاس پلٹ کے آئے ہیں، فَعْفُ عَنْهُمْ، تو ان کو تو معاف فرما دے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور فقط یہ نہیں ہے کہ تو ان کو معاف کر دے، میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، لیکن تیرے دربار سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو بھی ہمارے دربار میں ان کی مغفرت کی دعا کر۔
وشاورہم فی الامر، اور میرا محبوب جس طریقے پہ جنگ احد کے لڑنے کی جگہ کا انتخاب ان کے مشورے سے کیا تھا، ایسے ہی ان کو اپنے مشوروں میں شریک کرتا رہے۔ وشاورہم فی الامر، ہم اس آیت کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتے، بہت ہی مہم آیت ہے۔ شاورہم فی الامر ایک موضوع ہے۔ پیغمبر اکرم قانون الہی بناتے نہیں ہیں، پیغمبر اکرم قانون الہی بتلاتے ہیں۔ قانون الہی بنانے میں یا قانون الہی بتلانے میں پیغمبر اکرم کسی کے مشورے کی طرف نگاہ نہیں کرتے، بلکہ قانون کے اجراء کے طریقوں میں پیغمبر اکرم مشورہ کرتے ہیں۔ اور یہاں پہ شاورہم فی الامر، جنگ لڑنی ہے یا نہیں لڑنی یہ حکم خدا ہے۔ جناب پیغمبر اکرم نے اس کو ہر صورت میں، کوئی سارا زمانہ خواہ مخالفت کرتا رہے تو اس کو پیغمبر اکرم نے انجام دینا ہے۔ اب اس کا اجراء کیسے کرنا ہے، اس کے اجراء کے لیے کبھی جنگ خندق ہو تو مشورہ مانگ لیتے ہیں کیسے کریں، سلمان فارسی کا مشورہ سامنے آتا ہے، خندق کھودی جاتی ہے۔ اب جنگ لڑنے میں کسی سے مشورہ نہیں ہے، بلکہ جنگ کے انداز میں، یعنی قوانین الہیہ کے اجراء کے طریقوں میں یہاں مشورہ ہوتا ہے۔ ورنہ اگر سارا زمانہ مخالفت کرے، حکم ہوتا ہے میرا محبوب غدیر کے میدان میں اپنے وزیر کا اعلان کر دو۔ یہاں اب غدیر کے میدان میں وزیر کا اعلان ہوتا ہے تو یہاں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر سارا زمانہ بھی مخالفت میں مشورہ دے تو پیغمبر اکرم کا یہ فریضہ ہے، پیغمبر اکرم کسی کے مشورے کی وجہ سے اس فریضہ الہی کو چھوڑیں گے نہیں، بلکہ بہت سارے مقامات پر پیغمبر اکرم کی مخالفت ہوتی رہی۔ پیغمبر اکرم نے حکم الہی کی اجراء میں کبھی مشوروں کو نہیں دیکھا، کبھی افراد کی تعداد کو نہیں دیکھا، کبھی آراء کو نہیں دیکھا، بلکہ احکام الہیہ کے اجراء میں جس حد تک ہو سکا پیغمبر اکرم کو حکم ہے وشاورہم فی الامر، ان کی تسلی کے لیے، ان کو اپنے قریب کرنے کے لیے ان سے مشورہ کر لیا کر۔ بہرحال یہ آیت ہمارا موضوع نہیں ہے، ہم فقط اس میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ قوتاً فی الدین کے حوالے سے اگر دین پر عمل کرنے میں مضبوطی اختیار کرنی ہے تو مضبوطی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ ڈنڈا لے کے، اسلحہ لے کے، ہتھیار لے کے کہے کہ آپ دین کو مانو۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ اب جو ان ممالک میں ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ کسی کو روکو تو ڈنڈوں کے ذریعے سے، کسی کو اگر دین اپنانے کا کہو تو ڈنڈوں کے ذریعے سے، بلکہ ابھی تو وہ ڈنڈوں کے بجائے ابھی بمبوں کی بات ہو چکی ہے کہ نئے نئے نرالے انداز کے بم استعمال کرو، یا ان کو دوسرے رائے رکھنے سے روکنے کے لیے یا اپنی رائے ان سے منوانے کے لیے۔ تو یہ طریقہ اسلام نہیں ہے، اسلام نے کبھی اس انداز کو اپنایا نہیں۔ یہ بحث جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے درجات میں بیان کی جا سکتی ہے۔ میں جس جملے کو یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے قوتاً فی الدین۔ متقی وہ ہوتا ہے جو دین کی مخالفت دیکھتا ہے تو بڑی قوت کے ساتھ اس مخالفت کے سامنے جو اس وقت انداز بہتر ہوتا ہے اس کو اپناتا ہے۔ اور میں یہاں یہ عرض کروں کہ اب اگر دین ہمیں سکھانا ہے، سب سے پہلے اپنے نفس کو، اپنی ذات کو ہمیں دین سکھانا ہے، اپنے آپ کو متقی اور اپنے آپ کو دیندار بنانا ہے۔ جس قوت کے ساتھ میں کبھی عرض کر چکا ہوں اس سیشن میں، جس قوت کے استعمال کو جہاد اکبر کہا گیا ہے وہ کس کے لیے ہے؟ جہاد اکبر جس قوت کا استعمال کہلواتا ہے اور جہاد اکبر جس جنگ سے بنتا ہے وہ کسی غیر کے ساتھ جنگ سے جہاد اکبر نہیں بنتا، بلکہ اگر کسی اور کے ساتھ آپ نے جہاد کرنا ہے تو وہ جہاد اصغر ہوگا۔ جہاد اکبر وہ ہے کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، اپنی اندر کی میں کے ساتھ جنگ کریں، اس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ جہاد اکبر میں اب اپنے ذات کے ساتھ اگر جنگ کرنی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو خودکشی کر لیں اور مٹا دیں، نہیں، کس طریقے سے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے، اپنے نفس کے ساتھ لڑ کے اس کو اس طریقے سے چلانا ہے جیسے خالق نفس چاہتا ہے، ذات الہی ہم سے تقاضا کرتی ہے۔ بہرحال سب سے پہلا دین میں انسان قوی ہونا چاہیے اپنی ذات کے لیے، اور پھر اس سے مرحلہ ہے اپنے خاندان کے لیے۔
میں یہاں یہ چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گزشتہ موضوعات میں اس موضوع کو ہم نے زیادہ تفصیل سے نہیں بیان کیا۔ تربیت در اولاد کے لیے یہ ایک فرمان جناب امیر علیہ السلام ہے کہ آپ کو چاہیے کہ وہی طریقہ جو امر بالمعروف کے لیے رحمت بھرے انداز میں پیغمبر نے ہمیں سکھایا ہے، وہ سب سے پہلے ہمیں اپنے گھروں میں استعمال کرنا چاہیے۔ ایک فرمان جناب امام امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں ہے، فرمان نمبر آخری حصے میں کلمات کثار میں نمبر 176، آلت الریاست سعت الصدر۔ امام فرماتے ہیں کہ سرداری کا، بزرگی کا، اپنے آپ کو بڑا بنانے کا ایک بہترین ہتھیار اور بہترین ذریعہ کیا ہے؟ سعت الصدر، وسعت قلبی۔ آپ کا سینہ جتنا وسیع ہوگا اتنے ہی آپ کو بڑائی، آپ کو بزرگی، آپ کو سرداری، آپ کو عظمت اور کسی قوم میں وقار زیادہ ملے گا۔ کس طریقے سے؟ سعت الصدر، سینہ وسیع ہونا چاہیے۔ سینہ وسیع ہونے چاہیے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی انسان غلط کر رہا ہے، کوئی اشتباہ کر رہا ہے، تو ایسے نہیں ہے کہ آپ فوراً مرنے مرانے پہ آ جائیں، نہیں، بلکہ اس کو سنوارنے کے لیے جو بہترین راہ استعمال کر سکتے ہیں اس کا انتظار کیجئے، اس وقت کا انتظار کیجئے، اس کے مقدمات آمادہ کیجئے اور پھر ان مقدمات کو استعمال کر کے وسعت قلبی کے ساتھ، سعہ صدر کے ساتھ اس کو آپ اپنی زندگیوں میں اپنائیں۔ اب اولاد کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین ایک نسخہ ہے جناب امیر المؤمنین نے جو بیان فرمایا ہے۔ گھروں میں چند دنوں سے مختلف مقامات پر اس کو دہرا رہا ہوں کہ اگر ہمیں یہ چیز اپنے گھروں میں استعمال کرنی ہے، اس لیے کہ تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ ہمارے گھر ہو سکتے ہیں، اور اگر ہم سختی کریں گے والدین کے لیے یہ جملہ عرض کروں، اگر ہم سختی کریں گے بچے کہیں اور سکون تلاش کریں گے۔ اگر ہمارے گھر کے اندر کی سختی کی وجہ سے اولاد گھر کے دروازے سے باہر قدم رکھتی ہے اور جیسے یہاں ماحول میں ہے، ہم کچھ دیر کے لیے پارک جا رہے ہیں، فلاں تفریح کی جگہ پہ جاتے ہیں، گھر کے ماحول سے وہ مایوس ہے، اس کے چہرے پہ اگر مایوسی ہوگی تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ جہاں انسان کو شکار کرنے والے وہ شکارچی اس کے چہرے کے اوپر نظر ڈال کے سمجھ جاتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے، اس کمی سے استفادہ کرتے ہوئے، فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کو شکار کرو۔ وہ پھر قریب آ کے بیٹھیں گے، پیار بھرے دو جملات کہیں گے، پیار بھرے جملات کے ذریعے سے پھر اس کے ذہنی سکون کے لیے کچھ اس کو کبھی سگریٹ پہ، کبھی شیشے پہ، کبھی اس قسم کی غلط قسم کی تفریحات پہ لے جائیں گے، اور پھر انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہی انسان جس نے چھوٹی سی ایک غلطی کی وجہ سے گھر سے باہر قدم رکھا تھا، پھر وہ ہمیشہ کے لیے اپنی جان کو نہیں بلکہ اس ماحول کو بھی گندہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ اگر اسی چھوٹی سی غلطی سے بچانے کے لیے ہم اولاد کو وہ سختی کے بجائے نرمی کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھائیں۔ میں سمجھتا ہوں اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر آپ تربیت کی، اولاد کی تربیت کے لیے ایک جملے میں خلاصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ قرآن مجید نے چند بار اس کو دہرایا ہے۔ بالخصوص میں اکثر جناب یوسف و جناب یعقوب کا واقعہ نقل کرتا رہتا ہوں۔ جناب یوسف خواب دیکھتے ہیں، خواب باپ کو بتلاتے ہیں، جناب ابراہیم خواب دیکھتے ہیں، خواب بیٹے کو بتلاتے ہیں۔ یعنی اولاد کو زیادہ سے زیادہ قریب کیجئے، اور اگر اولاد کبھی کوتاہی بھی کرتی ہے تو والدین کو چاہیے کہ وہ درگزر کریں اور اس پہ نظر رکھیں مجھے اپنے اولاد کو کیسے بچانا ہے۔ جناب یعقوب کی اولاد نے کتنی نافرمانیاں کی جناب یعقوب کی، اور جناب یوسف کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے، لیکن جب مصر جانے لگے تو جناب یعقوب اپنے بیٹوں کو کہتے ہیں، میرے بیٹو آپ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، لا تدخلوا، آپ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ علماء مفسرین کہتے ہیں یعنی باپ کی یہ بھی نظر تھی کہ کس دروازے سے داخل ہونا ہے اور کیسے داخل ہونا ہے، وہ بھی کس کے لیے؟ ان نافرمان بیٹوں کے لیے، یا ان بیٹوں کے لیے جنہوں نے یوسف جیسے بیٹے پہ ظلم کیا تھا، ان کے لیے بھی جناب یعقوب نبی اللہ یہی کہتے ہیں، لا تدخلوا، اگر آپ کو جانا ہے کس انداز سے جانا ہے اور پھر کس انداز سے اس دروازے سے داخل ہونا ہے۔ یعنی والدین کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ ظاہری طور پر یہ چھوٹی سی بات ہے،
اور اس سے بڑھ کے جناب لقمان وہ بڑی ان شرک ظلم عظیم، وہ بھی والدین کو بتلانی ہے۔ لیکن جملہ یہیں کہتا جاؤں، انشاءاللہ اگلے سیشن کو ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اولاد کے لیے بھی میں یہ عرض کروں کہ اولاد کے لیے بھی یہی ہے۔ جناب امیر علیہ السلام کا فرمان آپ حضرات دیکھیے گا، انشاءاللہ اگلی فرصت میں تھوڑی سی اس کی وضاحت عرض کریں گے۔ کلمات کثار میں سے نمبر 399 حق کے فرزند کیا ہے اور حق کے والد کیا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ان للولد علی الوالد حقا، کلمات کثار نمبر 399۔ ایک حق فرزند کا باپ پر ہوتا ہے اور ایک حق باپ کا فرزند پر ہوتا ہے۔ البتہ آپ قرآن مجید کو دیکھیے تو جتنے حقوق والدین کے بیان کیے گئے ہیں اتنے اولاد کے نہیں، اس لیے کہ اولاد کے حقوق ادا کرنے کے لیے والدین اکثریت کوشش کرتے ہیں، لہٰذا جہاں نافرمانی زیادہ ہو اس کام کی انجام دہی کے لیے تاکید زیادہ ہوتی ہے۔ قرآن مجید یا حدیث میں جتنی تاکید والدین کی عزت کے لیے ہوئی ہے وہ زیادہ ہے، اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اولاد اکثر والدین کے حقوق کو پامال کرتی ہے۔ یہ دو طرفہ مسئلہ ہے، والدین کو بھی اولاد کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے اور اولاد کو والدین کے حقوق کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کلمات کثار میں بھی جناب امیر علیہ السلام نے وہی طریقہ اپنایا ہے، پہلے والدین کا حق بیان فرمایا ہے اولاد کے لیے کہ اولاد آپ کو والدین کے حقوق کس طریقے پہ ادا کرنے ہیں۔ ایک جملے میں جناب امیر علیہ السلام نے اس حق کو بیان فرما دیا ہے اور فرمایا ہے کہ اولاد کا حق یہ ہے فحق الوالد علی الولد، بیٹے کے ذمہ جو والد کا حق ہے وہ یہ ہے کہ ان یطیعہ فی کل شیء، بچے کو چاہیے، بیٹے کو چاہیے، فرزند کو چاہیے کہ اپنے والد کی اطاعت کرے ہر شے میں، فی کل شیء، ہر شے میں، الا فی معصیت اللہ، فقط ایک چیز، جب والد رب کی معصیت کا حکم دے تو وہاں نافرمانی کر سکتا ہے، البتہ وہاں بھی نہ کرنے کے انداز قرآن مجید نے بیان کیے ہیں جو اس وقت نہیں ہے کہ ہم عرض کریں، لہٰذا پہلا حق اولاد کے ذمہ یہ ہے، اولاد کا فرض ہے، والد کا حق ہے، وہ یہ ہے کہ ان یطیعہ فی کل شیء، کہ ہر شے میں اولاد اپنے والد کی، والدین کی اطاعت کرے، اور یہ اطاعت اور یہ مراحل اگر ہوتے ہیں تو پھر انسان بزرگیوں تک پہنچتا ہے۔ میں شیخ بزرگ تہرانی ایک بڑی مقدس شخصیت ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الذریعہ فی تصانیف شیعہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ دیکھے کہ شیعہ نے اس دنیا میں ہدایت کی کون کون سی راہیں واضح کی ہیں اور ان چراغوں کو کس انداز سے منور کیا ہے، تو الذریعہ بہترین کتاب ہے جہاں شیعہ علماء کی تصانیف کا ذریعہ ہے، کیا تذکرہ ہے، الذریعہ فی تصانیف شیعہ۔ اس بزرگ شخصیت نے ایک واقعہ بیان کیا ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد محترم شیخ مرزا شیرازی بزرگ کی خدمت میں موجود تھا۔ مرزا شیرازی بزرگ جنہوں نے تمباکو کی حرمت کا فتویٰ دیا تھا اور انگریز کے خلاف اس وقت، وہ ایک شخصیت ہیں جن کی بڑی شہرت ہے۔ تو یہ شیخ بزرگ تہرانی صاحب الذریعہ، یہ ان کے شاگرد ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں خود اس وقت موجود تھا، میں اپنے استاد محترم کی خدمت میں حاضر تھا، مرزا شیرازی بزرگ کی خدمت میں، کہ ان کا بیٹا آتا ہے اور آ کے باپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، اجازت طلب کی اور اجازت طلب کر کے اس کمرے میں اس وقت تک ان کا فرزند کھڑا رہا جب تک باپ نے بیٹھنے کا حکم نہیں دیا۔ اب یہاں دیکھیے، یہ یعنی اولاد کی طرف سے باپ کی عزت۔ بیٹا، شیرازی بزرگ کا بیٹا ایک زانوں کے بل اور جیسے گھٹنوں کے بل تشہد میں جیسے بیٹھتے ہیں عزت کے احترام کے لیے، ایسے بیٹھا اور نگاہیں زمین پر جھکائی رکھیں۔ اب اپنے جو مسائل تھے، اپنی جو بات تھی وہ بھی بیان کی، اور ہر جملے کے بعد بیٹا باپ کو آغا کہہ کے پکارتا تھا، اور جب باپ کو جملہ کہتے تھے تو وہاں بھی لفظ آقا استعمال ہو رہا تھا۔ اب جب باتیں ان کی مکمل ہو گئیں، جو بات پوچھنی تھی بیٹے نے وہ باپ سے پوچھی، تو اب بیٹا اٹھا اجازت لے کے، اب بیٹا باہر جانا چاہتا ہے، تو
تو باپ اٹھ کے بیٹے کو خدا حافظ کہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں دین الہی کی راہوں کو روشن کرنے کے لیے آل محمد کی تعلیمات کی جھلک علماء کی ان زندگیوں میں آتی ہے۔ تو پھر جب یہ جھلک، یہ روشنی ان کی زندگیوں میں نظر آتی ہے تو العلماء باقون ما باقی الدہر، پھر جو ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں زمانے ان کو مٹا نہیں سکتے۔ پھر صدی کے قریب ہونے کو ہے، پھر شیرازی بزرگ کا نام زندہ رہتا ہے۔ بیٹا اس وقت تک بیٹھتا نہیں جب تک باپ بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، اور پھر باپ بیٹے کا احترام اس انداز سے کرتا ہے کہ بیٹے کو خدا حافظ کرنے کے لیے باپ کھڑا ہو جاتا ہے۔ آل محمد کی تعلیمات سے ان راہوں کی روشنی کے لیے ہم نے چراغ بنانے ہیں۔ ان چراغوں کو لے کے ہم نے اس دنیا میں جہاں زیادہ اندھیرے ہیں، اور میں یہاں عرض کرتا جاؤں، گھریلو ماحول، اولاد اور والدین کے تعلقات، میاں بیوی کے تعلقات، بلکہ ایک موضوع ہے خود انشاءاللہ کوشش کریں گے عرض کر سکوں، اس وقت سب سے زیادہ فقر صنعتی نہیں ہے، ماشینی دور ہے۔ ماشینی دور میں علماء فرماتے ہیں سب سے بڑی فقیری جو ہیں وہ فقیری ہے پیار کی، وہ فقر ہے عشق کا، وہ فقر ہے محبت کا۔ جب گھر کے ماحول میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کے پیار اور محبت اور عشق نہیں ملے گا، جب گھر میں ماں باپ کو اولاد کی طرف سے یا اولاد کو ماں باپ کی طرف سے وہ پیار، وہ محبت، وہ سکون نہیں ملے گا، تو پھر اس ماشینی دور میں انسان سکون ڈھونڈنے کی کہیں اور کوشش کرے گا۔ پروردگار ہمیں زندگی میں سکون حاصل کرنے کے لیے محمد و آل محمد کی تعلیمات کے مطابق ذکر خدا کو بہترین وسیلہ قرار دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور ذکر خدا کا ذریعہ محمد و آل محمد ہیں۔ پروردگار ہمیں راہ ہدایت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔